قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں وہاں بھی لوگ مولانا کو گالیاں دیتے ہیں، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ مجھے بتائیے، گالی کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ ہاں، گالی کا کوئی جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے نہ الجھو۔ گالی وہ آپ کو دیتا ہے جس کے پاس آپ کے سامنے لانے کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ تو جو مولانا کو گالیاں دیتا ہے یہ دلائل سے عاجز لوگ ہیں، اور عاجز بے وقوف بیچارے کے ساتھ رستم جیسا پہلوان نہیں لڑا کرتا۔ آگے جائے خیر کلاس 4 سمجھ کے معاف کرتے، جانے دو بابا جانے دو، کوئی نہیں پرابلم۔ تو گالی وہ دیتا ہے، گالی نہیں دلیل لاؤ۔ میرے مقابلے میں کوئی گالی لاتا ہے، کوئی دھمکی لاتا ہے، کوئی دھونس لاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلائل سے آ رہی ہے جیسے گدھا سینگوں سے آ رہی ہے، تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ متنبی میں پڑھ نہیں چکے؟ اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل، کہ جب کوئی ناقص آدمی میری مذمت کرے دلیل ہے کہ میں کامل ہوں۔ اس جیسے کم معاش کے لوگ، سلیکٹڈ اور اس کی کمپنی کے لوگ مولانا کو بھونکیں گے تو میں سمجھوں گا مولانا نے ان کے دم پہ جو پاؤں رکھا تھا اب وہ پاؤں دوسرا گردن پر آ گیا ہے۔ ان کی تو اس طرح وہ گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں والوں کو کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا جو دفع ہو جا، تو فضول کام کریں نا، یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ مجھے حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ وکٹوریا اسپتال باولپور میں داخل تھے، ایک مماتی آیا اور آ کر ترغیب دے رہا ہے کہ حضرت مماتی ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ، لو جی، کہتے ہیں بابا جی سنتے رہے۔ لالا عزیز صاحب کہتے ہیں میرے دل میں کہ ابا جی جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب بات اس کی پوری ہو گئی تو ابو نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا پتر میرا تو یہ خیال ہے جاندے تے اللہ ناراض تھی وہ مماتی تھی کہا میرا تو یہ خیال ہے جس پہ اللہ ناراض ہو جائے وہ مماتی اور پتھری اور پنجپیری ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس طرح کی بات کرنا سیکھیں۔ جب وہ مولانا کو گالیاں دے سکے ماشاءاللہ میں نے سنا تھا کہ علماء کے گستاخ دنیا میں ہوں گے، آج تک اس کی ہم نے ایصال عذاب جیسی شکل نہیں دیکھی تھی، شکر ہے تیری دیکھ کر سمجھ آ گیا۔ واہ 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 زبردست، تھوڑا اور گالیاں دے، تسبیح نکالیں کہ 1 دیا 99 پوری کر لے، کیونکہ تم جیسے لوگوں کے پاس گالیاں ہی ہیں، دلیل نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ برف استعمال کرنی پڑے گی، سمجھ گئے ہیں نا؟ برف دی روڑی چاہ کے میں نہیں پوسی۔ امام صاحب تنخواہ مقرر کریں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب کی تنخواہ بھی ہونی چاہیے، امام صاحب کا انعام بھی ہونا چاہیے۔ آپ کیا تنخواہوں کی بات؟ امام کی تو عزت کرنی چاہیے۔ وہ ہے جو اگر وہ وضو نہ کرے تم سارے باوضو نہیں باغسل نماز بھی پڑھو تمہاری قبول نہیں ہونی۔ جی ہاں، آپ امام کے ساتھ تگدو کرتے ہیں، امام کی تو عزت ہونی چاہیے۔ بابا وہ امام ہے، غلام نہیں ہے تمہارا۔ لوگ امام پر ایسے گالیاں دیتے ہیں، 1-2 منٹ امام لیٹ ہو جائے نا چڑھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ناراض نہ ہو، یہ امام ہے، محلے کی مشترکہ زنانی نہیں ہے، جو آئے اس پر بات کرے۔ 3 گھنٹے شادی حال میں کھانے کا انتظار کرنے والوں، 3 منٹ امام کا انتظار تم سے نہیں ہوتا؟ تھوڑی شرم اور حیا کرنی چاہیے امام کی عزت۔ اور سنیں، اگر امام کبھی لیٹ آئے تو غلط نہ کہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ بتائیے معراج کی رات حضور پاک مسجد اقصی میں امام بن کے گئے تھے یا مقتدی؟ انبیاء پہلے جمع تھے یا بعد میں آئے تھے؟ حضور کو انتظار کرنی پڑی تھی یا انبیاء نے انتظار کیا تھا؟ پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا ہے۔ اس لیے کوئی اعتراض نہ لایا کرو۔ تقلید کا منکر اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان کو اولیاء کی کرامت بتائے تو کہتے ہیں صحابہ سے بڑی کوئی شخصیت ہے، تو انہیں کہ اگر صحابہ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق نے عقیدہ حیات النبی کا اعلان کیا ہے، بخاری میں موجود ہے جلد اول 517 صفحے پہ، تم کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پہ امت کے اجماع کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ 3 طلاق کا فتویٰ دیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عثمان کے دور میں سنت نبوی جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی، تم کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا علی المرتضیٰ سے تقلید کے دلائل ثابت ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ اگر صحابہ اچھے ہیں تو ایمان لو، ہمارے سامنے صحابہ اور کمر ہو جائے تو پھر صحابہ کا قول فعل بھی حجت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، رافضی صحابہ کو نہیں مانتا اور غیر کا مقلد صحابہ کی نہیں مانتا، وہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا۔ اس لیے فرق دماغ میں رکھ کر جینا سیکھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور محمد علی مرزا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، کمیونسٹ، ان کے خلاف بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ وہ یہودی کے خلاف، عیسائی کے خلاف، ہندو کے خلاف بات کریں تو لے لو، ان کا تجربہ ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے۔
وہ مفتی نہیں ہیں، ان کی قرآن و سنت پر وہ علوم کا مہارت نہیں ہے جو علماء کو ہے۔ دینی مسئلہ بتائیں تو وہ بہک جاتے ہیں، ان کا مسئلہ علماء سے چیک کراؤ۔ یاد رکھنا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا جنت میں حور مردوں کو ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب یہ تھا کہ ان کو اپنا شوہر ملے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں عورتوں کو بنا ہوا ایک مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی تیری زنانی نو ملنا ہے۔ ہم نے کہا آپ کی بیویوں کو ملے، ہم تو اپنی بیویوں کو خود ملیں گے بابا۔ تو اس لیے عالم دین وہ نہیں ہے، اور جو مولوی اس کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں نا، ان کی علمی حیثیت بھی ہم جانتے ہیں، ان کا حدود اربع بھی ہم جانتے ہیں، ان کو ذاکر نائک کی تائیدیں ملی ہوئی ہیں۔ وہ یزید کو امیر المؤمنین کہتا پھر رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کی جہاد کو وہ دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ کہہ کر سیاسی جنگ اور شہزادوں کی لڑائی کہہ رہا ہے، اور یہ اس کی تائیدیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ اور انجینئر علی مرزا تو نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے۔ یاد رکھیں، اس کی بات آپ مانتے ہیں؟ انجینئر ہے، انجینئر سے پوچھیں تھلی کیسے بنائیں، گلی کیسے بنائیں، سڑک کیسے بنائیں، اس سے یہ پوچھیں۔ انجینئر پلس عالم ہو پھر بات ہے نا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، کبھی اعتراض ہم نے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ صرف انجینئر ہے، اسے کہو جرت ہے تم میں تو عالم بن جاؤ، پھر بات کرو۔ عالم بھی نہیں بنتے۔ میں نے جب یہ بات کی، اسٹوڈنٹ ان کا ایک آیا، مجھے کہتے ہیں کون سے فرقے کا عالم بنے؟ شیعہ کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا، کس فرقے کا بنے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ کسی فرقے کا عالم نہیں ہے، یہ تم نے مان لیا ہے۔ یہی تو میں منوانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی میں عالم نہیں ہے، وہ بشیر موچی والا ہے اور بات سرجن پر کرتا ہے۔ بھائی بشیر موچی کا کام بیٹھ کے جوتی سیدھی کرنا ہے، سرجن کا کام بیٹھ کے آپریٹ کرنا ہے۔ اسے کہو چلو کسی فرقے کا عالم بن، عالم تو بننا، پھر دلیل میں بات کر۔ آپ جاہل بن کے اور ہم سے بات کرتے ہیں تو کوئی ترتیب رکھا کریں۔ استاد جی، جو لوگ گانوں کی طرز پہ نعت پڑھتے ہیں ان کو سننا کیسا ہے؟ گانے کی طرز پہ نعت پڑھنے والے سے ایک بات پوچھیے کہ آپ نے پہلے گانا خود سنا ہے؟ اگر وہ گانا سنے تو اس سے پوچھیں کہ حدیث میں ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، کہ گانا گاؤ گے، سنو گے، پڑھو گے تو آپ کے دل میں نفاق اگے گا، جیسے پانی کے ساتھ آپ کے دل میں پانی کے ساتھ کھیتی اگتی ہے۔ تو تیرے لیے گانا سننا جائز ہے، میرے لیے ناجائز ہے؟ یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ تو اس لیے جو گانے غانا کی بات کرتا ہے یہ اس کا کام ہے بابا، میں تو تائید نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مذہبی نعت خوان بنو، مذہبی گلوکار نہ بنو۔ ٹھیک ہے، مذہبی نعت خوان بنو، مذہبی گلوکار نہ بنو، مذہبی ثنا خوان بنو، مذہبی اداکار نہ بنو۔ ٹھیک ہے، وہی کام کیا کریں۔ دلیل کے لیے کوئی کتاب ہو تو بتا دیں، نام بھی بتا دیں۔ کون سی دلیل کے لیے؟ کس دلیل کے لیے؟ کوئی دلیل میں دوں اس دلیل کی کتاب؟ دلیل کے لیے کوئی ایک کتاب الدلیل ہوتی ہے۔ خدا کے بندے، دلائل بندے کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں بھائی، دیکھنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ مولانا کی مخالفت کرتے ہیں آج کہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ سارے زرداری اور نواز شریف چور ہیں۔ تو جو سلیکٹڈ کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ میں اتحاد تھا اور یہی زرداری انہی کا ساتھ تھا سینٹ میں، اس وقت سلیکٹڈ چور نہیں تھا۔ تو یہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد کرے تو وہ حاجی قاضی ہے، اور مولانا سیاسی اتحاد کر لیں تو مولانا چوروں کے وکیل بن جاتے۔ یہ شرم کرنی چاہیے بابا۔ جب گاڑی خراب ہو تو گاڑی کو ہر سواری دھکا لگاتی ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے دھکا لگانے والا ہندو ہے، دھکا لگانے والا کوئی اور ہے۔ تو بھائی گاڑی کو چلانا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کی گاڑی خراب ہے، سب مل کے دھکا لگا رہے ہیں۔ رمضان شریف میں مصلی پڑھانے کے لیے اجرت دی جاتی ہے، فقہ حنفی میں منع ہے، تو آپ اس بارے میں بتائیں۔ مصلی پڑھانے کے لیے نہیں بھائی، تراویح پڑھانے کے لیے۔ مصلی پڑھاتے ہیں، مصلی یہی ہوتا ہے۔ سادے بندے لفظ پورا لکھا کریں، تراویح پڑھانے کے لیے۔ مصلی پڑھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، مصلی میں تو امامت کی تنخواہ پہ آج تک آپ نے اعتراض نہیں کیا، تو آپ تراویح کہیں۔ تو تراویح کی اجرت، کبھی ہم تراویح کی اجرت نہیں دیتے بھائی۔ ہم تو تراویح میں اس امام صاحب کو اسی لیے تنخواہ دیتے ہیں کہ اس نے وقت ہمیں دیا ہے، تو وقت وہ تقریر میں دے تو جائز ہے اور تراویح میں دے تو ناجائز ہے۔ اور سنو، اگر قرآن کریم کی خدمت کر کے کوئی بندہ آپ کو چیز دیتا ہے تو صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 روایت موجود ہے، ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ۔ احق ما اخذتم، سب سے زیادہ حقیقی اور پیارا اجر اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم کتاب اللہ کو پیش کر کے دلائل سنا کر اپنے ٹائم کے عوض لے لیتے ہو۔ تو ٹائم کے عوض لے جانا کون سا مسئلہ ہے؟
ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس قاری صاحب کو جو آپ کو تراویح پڑھاتا ہے کم از کم جی ایل آئی لے کر نہیں دے سکتے تو مہران تو لے کر دے دو. جی آپ مہران تو لے کر دے دو, آپ اسے سوئفٹ تو لے کر دے دو, وٹز تو لے کر دے دو. چلو بڑی گاڑی نہیں ہے, چھوٹی گاڑی لے کر دے دو. اس کی تو عزت ہونی چاہیے, امام کی تو قدر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا شیخ عبد الرحمن سدیس جب ختم کرتے ہیں تو اعلان ہو رہا تھا ابھی اردن کے بادشاہ کی طرف سے فلاں روز رائز گاڑی مل گئی ہے, فلاں مل گیا, فلاں تحفہ. بھائی قرآن کی عزت دیکھیں, وہ صاحب قرآن ہے. اس میں آپ کالے چٹے کو دیکھیں گے کہ ہمارا امام کالا ہے, فلاں کا امام چٹا ہے, تو پھر آپ اپنی سوچ پر ایک دفعہ تف کیجئے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. بابا وہ قرآن سنا رہا ہے, وہ کالا ہے یا وہ چٹا ہے, وہ دیہاتی ہے یا وہ شہری ہے, وہ اچھے برے خاندان میں کسی اونچے نیچے خاندان کے, وہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا, تو اس کی عزت کیجئے. اجازت حدیث کے لیے درخواست ہے, جو بندہ عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے, عند القبر سما کا قائل ہے, علماء حق, علماء احناف, علماء دیوبند کے جملہ عقائد کا قائل ہے اور عالم دین ہے, میری طرف سے اسے اجازت حدیث ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ اکابرین کی کبھی بھی آپ نے مخالفت کی راہ نہیں لینی. وہ تبلیغ سے لے کر سیاست تک سارے کے سارے اکابر ہمارے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ اور ان کو سننا. ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے, لیکن ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر علماء حق نے پکڑ کی ہے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے تجدد پسندوں کے افکار میں اس پر بات کی ہے. مولانا ڈاکٹر مفتی عبد الواحد رحمہ اللہ لاہور جامعہ مدنیہ والے, انہوں نے اس پر ڈاکٹر اسرار کے نظریات پر بات کی ہے. تو اسی لیے جو بات ہے تو آپ اس کو دیکھ کر تھوڑا عقائد کے مسئلے میں دیکھا کریں. باقی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہم کوئی فتووں کی بات نہیں کرتے, وہ بڑے آدمی تھے, لیکن کچھ مسائل میں علماء حق نے جو پکڑ کی ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کی ہے, تو اس دلیل کو بھی آپ مطمئن نظر رکھا کریں. لو جی, قائد کا کردار کشمیر کے چیئرمین پر کیا تھا آپ بتا دیں. کشمیر کے چیئرمین آرمی چیف نہیں ہوتا کہ وہ جنگ کا اعلان کرے. کشمیر کے چیئرمین کا معنی ہوتا ہے وہ دنیا میں جا کے کشمیر کے لیے پریس کانفرنس کرے. مولانا نے پوری دنیا میں جا کر کی ہے. آرمی چیف نہیں ہے جو وہ حملہ کر دے. اسی لیے مولانا کشمیر کے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے بن کے وہ حق ادا کیا کہ آج کشمیر کشمیر ہو رہا ہے, ورنہ بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے دور میں تو کشمیر کا نام لینا بھی ختم ہو گیا تھا. تو مولانا کی خدمات ہیں. اگر جرات ہے ان میں, مولانا نے کشمیر کمیٹی میں کوئی خرد برد کی ہے تو لے آئے نا مولانا کے خلاف, کوئی لے آئے, کوئی دلیل لائیں, کوئی بات لائیں. جلسوں میں بات کرنے پہ بیٹھے ہوئے, دلیل ولیل عدالت میں مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے. کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. تو میں اس موجودہ کھڑک سنگھ سے کہتا ہوں, تم میں جرات ہے نا, اس بابا جی کو پکڑو, یہ آپ کو بتائے گا. جس عورت کو طلاق ہوگی اس نے شادی نہیں کی, جنت میں اس کا خاوند کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے, رائٹ, زبردست علمی سوال ہے. جس عورت نے دوبارہ شادی نہیں کی اس کا کیا بنے گا؟ یا جو عورت کنواری مر گئی, میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں, اس کا کیا ہوگا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. تو جو کنوارا مر گیا ہے اللہ اپنی چوائس سے اس کا خاوند بنا دے گا, اور جو عورت بغیر خاوند کے مر گئی اس کو طلاق ہو گئی تھی, اسے بھی اختیار ملے گا. اسی سے ملنا چاہتی ہے تو مل جا, کسی اور کنوارے کو لینا چاہتی ہے تو اسے لے لے. ہورا بنے والا چکر ذاکر نائک کا ہے. اگر کنواری مر گئی ہے تو کنوارے نہیں مرے, آپ بتاؤ یار, کنواری مری ہے کنوارے نہیں مرے تو مل جائے گی. الجنس یمیل الی الجنس. خیر کے مقلد کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت میں کوئی دلیل بتا دیں. جی ہاں, اس وقت جس وقت آپ کے گھٹنے میں کوئی دانہ نکلا ہوا ہو, آپ بیٹھ نہ سکتے ہو, تو آپ کھڑے ہو کر کر لیں. یہ فرشہ جو ہے نا بیٹھ کر دے دیں, سامنے نہ آئیں کیمرے کے. آپ کے کمر میں درد ہے تو حکیم کہتے ہیں کھڑے ہو کر آپ پیشاب کر لیں, کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یا آپ کسی ایسی جگہ میں, جیسے حدیث میں آتا ہے سباتۃ قوم, اس ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے کپڑے ملوث ہوتے تو آپ کھڑے ہو کر لیں. باقی سنت عادیہ نہیں ہے, یہ مجبوری میں ہے. ایک مفتی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مماتی ہیں یا نہیں ہیں. بابا جو ہے یا نہیں, میں کوئی ان کا وکیل ہوں, ان سے پوچھے بابا, جو عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے. لیکن میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ ان پہ الزام کیوں لگتا ہے یار, مجھ پہ الزام کیوں, مولانا یا عباسی پہ الزام کیوں نہیں لگتا بھائی وہ مماتی ہے؟ کیوں نہیں لگتا؟ ہماری علماء پر الزام کیوں نہیں لگتا آپ مماتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ حیات النبی کو نظم میں بھی بتاتے ہیں, نثر میں بھی بتاتے ہیں. عقیدہ حیات النبی سمجھا دے کوئی کسی کو مماتی کا, تو مجال ہے کہ اس کی بندہ دلائل کے ساتھ منہ توڑ کے رکھ دے. تو جو بندہ مماتی ہے جو حیاتی ہے اسی سے پوچھیں.
وہ اپنی صفائیاں خود دے گا. ہم بابا دوسروں کی صفائیاں دیتے پھریں, تسی مینوں دھوبی سمجھے میں صفائیاں دیتا پھروں. فلاں خادم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی مخدوم کا پوچھو بابا ہم سے, ہم کسی خادم بادم کو نہیں دیکھتے. یہ طلباء کرام تراوی پڑھاتے ہیں تو وہ ختم کے اوپر لوگ ہدیہ دیتے ہیں, تو ہدیہ تو لینا چاہیے بھائی. آپ ابھی مجھے ہدیہ دیں, میں قبول کرنے پہ تیار ہوں. سبحان اللہ کا ہدیہ دیا آپ نے. چلو یہ بھی تو 500 سال جنت میں ایسا درخت لگے گا جس کا سایہ لمبا ہوگا. ہاں تو آپ نے ہدیہ دے دیا. ہنس کے ملنا بھی تو دوسرے کو ہدیہ ہے, آپ ہی کر کے دیکھ لیں. یہ بھی تو کسی کو صدقہ ہے. کچھ دن پہلے ایک گنڈا پور نے آپ کے خلاف بہت غلط باتیں کی, اس کا جواب آپ نے دیا. ایسا جواب دیا, ایسا دیا کہ رہتی دنیا تک یہ پورے یوتھ ہی یاد رکھیں گے. یہ ہمیں چھیڑیں گے اہل حق کو. بابا میں اس شخصیت کا نام لے ہوا ہوں جسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, جو اس کے بڑے مغربی آقاؤں سے نہیں ڈرا. ہم ان سے ڈریں گے؟ اور ہم مولانا حسین احمد مدنی کے وارث ہیں, جس نے کہا تھا اے تم موت دو گے جج, دیوبند سے مدنی اپنا کفن ساتھ لایا ہے. ہمیں یہ لوگ ڈرائیں گے, ہمیں ڈرائیں گے, ہمارے بارے میں بات کریں گے. میری بلی مجھے میاؤ. ہمارے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے سچی مچی سمجھ گئے ہیں کہ ہم منتخب ہوئے ہیں. تھوڑا گزارا بھائی, تم سے بیساکھیاں ہٹیاں اور اب تم ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہو جن کا نام سنتے ہوئے تمہیں بعض اوقات بخار ہو جاتا تھا. ان کے گھٹنے پڑتے. لوگ کہتے ہیں مولانا کی طاقت کیا ہے. میں نے کہا اگر میری رسائی ان دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب تک ہو جائے تو میں انہیں کہوں مولانا 2-3 ہفتے صبر کر کے عدم اعتماد پیش کریں. کیوں؟ اسے روتا دیکھ کر مزہ تو آنے دیں نا. یہ جو رو رہا ہے, رات میں اکاڑا میں تھا, ایک بندے نے کہا عمران خان نے ہر عین رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, اس کو کسی پیر نے یا پتہ نہیں کسی اور پیروں نے بتایا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ عین کا نام آپ کے لیے اچھا ہے, تو عمران خان رکھا, علی امین رکھا, عارف علوی رکھا, عثمان بزدار رکھا, عمران اسماعیل رکھا. یہ اس طرح, تو اس لیے اب وہ تبدیل کر کے عثمان کو ہٹائے گا تو علیم خان لائے گا, وہ بھی عین ہے. میں نے کہا اسے کہو مولانا نے پیش کیا عدم اعتماد, اسے بھی عین ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے عام انتخابات, اس میں بھی عین ہے. ہاں میں تمہاری عین کو غین کرنا جانتا ہوں انشاءاللہ. انسانوں کی روحیں علیین اور سجین میں ہوتی ہیں, جانوروں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ غالتے تو ٹھیک ہے یار, آپ کو اپنی بھینس سے پیار تو نہیں ہے بھئی, اس کی روح کہاں چلی گئی؟ ہائے میری بھینس کی آتما کہاں پہنچ گئی ہے, میں اس کو شانتی دینا چاہتا ہوں. ہاں یہی بات ہے, یہی بات ہے. علیین اور سجین جو ہے اس میں انسانوں کی روحیں ہیں. باقی جانوروں نے ہمیشہ نہیں رہنا, جانوروں نے ہمیشہ نہیں رہنا. یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں, جانور نے کل قیامت میں مٹی مٹی ہو جانا ہے, ان کے احترام و انتظام و انصرام کا کیا فائدہ؟ یہی بات ہے. تو پھر آپ مجھے کل یہ بھی کہیں گے کہ اس بھینس کے اوپر اس بھینسے کا میلاب کراؤ جو اس کے خاندان میں محرم نہ ہو. ہاں تو پھر آپ کئی چکر اٹھائیں گے. تو بابا وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو, جو حافظ نہ ہو, عالم نہ ہو, جمعہ نماز پڑھائے, امام نہ ہو تو جمعہ کی نماز پڑھائے, خطبہ اچھی طرح. ہاں اگر حافظ عالم نہیں ہے اور آپ اچھی طرح سے خطبہ دینا جانتے ہیں تو پھر آپ جمعہ نماز پڑھا سکتے ہیں. طلباء کے لیے خراجی کتابیں کون سی؟ خراجی نہیں بابا, خارجی کتابیں. خراج یہ پیسے لینا دے چکر جنہیں مولانا کچھ دیو انہوں نے. تو بھائی خارجی کتابیں بہترین ماجبین سبق کے دوران کے علاوہ آپ پڑھیں اور خوب پڑھیں, دبا کے پڑھیں اپنے اکابر کی کتب. لیکن دوسرے فرقے والوں کی کتابیں دوران طالب علمی نہ پڑھو. کیوں؟ آپ ابھی تیراکی سیکھ رہے ہو, جب تیراکی سیکھ جاؤ گے پھر کسی سمندر میں چھلانگ لگا لو, اب تیرو گے. لیکن اس دوران آپ اسی جگہ تیرو جہاں آپ کو استاد نے کہا ہے کہ ادھر تیرنا ہے, آگے نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ تو طالب علمی کے دوران آپ اپنی ترتیب رکھیں.